بہترین بیٹی بنا، تو بہترین کردار بنا. ہم اس مٹیریل اس دنیا پہ فخر نہیں کرتے. اگر ہم کسی پہ فخر کرتے ہیں تو تمہارے کردار پہ فخر کرتے ہیں. کس طلع تم نے اس گمراہی کے دریا میں. اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی شمع جلائی، کوئی ہدایت کا چراغ جلایا، کس دریا میں جب تو ڈوبنے لگے تو کہنے لگے پروردگارا میں ڈوب رہا ہوں، مجھے کوئی روشنی دکھا جس کی طرف میں جاؤں، مجھے کوئی راہ دکھا جس کی طرف میں آگے بڑھوں، تو اللہ کی آواز آتی ہے ان الحسین مصباح الہدی. ہم نے حسین کو مصباح بنا دیا، ایک ایسا چراغ بنا دیا، تجھے اسی کے پیچھے جانا ہے. اے خدا میں ڈوب نہ جاؤں، میں کس پہ چڑھ کے جاؤں، میں سفر کیسے طے کروں. فرمایا وسفینۃ النجات، اور ہم نے حسین کی کشتی کو نجات کا سفینہ بنا دیا. اب جملہ سمجھ میں آتا ہے آیت اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمایا جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے آؤ کہ حسین کی مجلس میں نہیں جا رہے بلکہ کربلا میں جا رہے ہو. اور یہ زیارت جامع کبیرہ کے جملے کہ کہف الحسین، حسین کہف ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، ایک ایسا کہف جس میں بندہ جانے کے بعد ایک ایسا حصار، اور اتنا مضبوط حصار جو اس کہف میں چلا گیا اب اسے شیطان گمراہ کر نہیں سکتا، اب اسے کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. لیکن یہ تب ہوگا جب انسان اپنی سوچ کو ایسا بنا دے جیسا حسین ابن علی کی سوچ تھی. تو ایک عیب آپ کو کربلا میں یہ نظر آتا ہے کہ حسین نے روح کو مرکزیت دی اور یزیدیوں نے جسم کو مرکزیت دی. بقا کس کو ہے؟ آپ کی روح کو ہے، اور فنا کس کو ہے؟ جسم کو ہے. تو جتنی محنت انسان اپنے جسم کے لیے کرتا ہے اس سے 2 گنا محنت انسان کو اپنے روح کے لیے کرنی چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد. تو شیطان کا حربہ یہ ہے زین لکم، یہ چیزوں کو تزیین دیتا ہے، اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ یہ تمنا، تو اس کی تمنا کرتا ہے، ایسی تمنا جس میں شوق ہے. مثلا آپ نے چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی، بہت خوبصورت، زبان کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی مجھے حاصل کرنی ہے. اب شوق گاڑی میں یہ کمائے گا، یہ محنت کرے گا، یہ سارا دن لگائے گا. کسی نے کسی گھر کو دیکھا، تمنا ہوئی یہ گھر مجھے لینا ہے. اب امام فرماتے یہ سمجھ کہ یہ شیطان ہے جو اس تمنا کو زینت دیتا ہے، اور اتنی زینت دیتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتا ہے. تو فرمایا سب سے پہلے جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھے، اب وہ انسان ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ گاڑی ہو، وہ مکان ہو، اسی دنیا کی خوبصورت چیز کو دیکھے، فرمایا سب سے پہلے جو کام کیا کر، مشورہ کیا کر کہ جو میں نے دیکھا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور اگر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل اور شریعت کے راستے سے حاصل کرنا. اگر وہ عقل سے ٹکراتی ہے فوراً چھوڑ دینا، اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے فوراً چھوڑ دینا. کل میں نے مثال دی تھی اکثر جوانوں کے لیے کہ شفٹ ڈیلیٹ کر دینا. جب بھی شیطان کوئی حرام کی دعوت دے اس میں سوچنا بھی مت. ایک ہوتا ہے ڈیلیٹ، ایک ہوتا ہے شفٹ ڈیلیٹ، یعنی بالکل اسے کیا کر دینا، ختم کر دینا. مثلا میں نے فلم کی مثال دی تھی کہ 1 گھنٹے کی فلم ہے، اس میں اگر 5 منٹ کا گندا سین ہے، گندی چیز ہے اس میں، یہ مبتلا بے مسئلہ ہے. ہر جوان اس چیز میں مبتلا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں، پہلے گناہ کرنا شاید مشکل تھا لیکن آج گناہ کرنا بہت آسان ہے. پہلے گناہ کے پیچھے جانا پڑتا تھا، آج گناہ آپ کے پاس آتا ہے. پہلے گناہ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، اب گناہ آپ کو ڈھونڈتا ہے. پہلے شمر بننا مشکل تھا، اب شمر بننا بڑا آسان ہے. پہلے ابن سعد بننا مشکل تھا لیکن آج ابن سعد بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر چیز اویلیبل ہے، گناہ بھی اویلیبل ہے، ثواب بھی اویلیبل ہے. اب اگر نفس اسٹرانگ ہے اور نفس کا جو گریوٹی سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہے تو یہ کن چیزوں کو کھینچے گا، برائیوں کو کھینچے گا. اگر اس میں گریوٹی زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی آپ گناہ کے پیچھے جائیں گے. اگر آپ کی شہوت میں بہت زیادہ گریوٹی ہے یہ نامحرم کی طرف جائے گا، یہ نامحرم کے تعلقات کی طرف جائے گا. اگر آپ کے وجود میں حب مال اور مال پرستی کی گریوٹی زیادہ ہے، یہ جہاں پیسہ دیکھے گا، رشوت دیکھے گا، سوچے گا نہیں. یہی تو فرق ہے. معصوم فرماتے ہیں انسان اور حیوان کا یہ فرق ہے کہ جب حیوان کے سامنے کوئی چیز رکھو، مثلا حیوان کو بھوک لگے اور اس کے سامنے گھاس رکھ دو، یہ بھینس نہیں پوچھے گی کہاں سے لائے ہو، پڑوس کا تو نہیں ہے، کسی کی کھیت کا تو بغیر اجازت کے نہیں لائے، حلال ہے کہ حرام ہے، طیب ہے کہ طاہر ہے.
حیوان کا کام یہ سامنے رکھا، بھوک لگی اور بھوک کو پورا کرنا ہے۔ حیوان نے شرم ہے نہ حیا ہے، وہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا فرق کیا ہے؟ جب انسان سفرے پر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، پہلا سوال کرتا ہے حلال ہے یا حرام ہے، طیب ہے یا طاہر ہے، یہ غصبی مال تو نہیں ہے، اس مال سے خمس کو نکالا گیا ہے کہ نہیں نکالا گیا۔ یہ فرق انسان ہے، یعنی انسان سوچتا ہے کہ خدا فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھاتا ہے تو کھانے کو دیکھ کر کھائے۔ اے خدا میں تو دیکھ کر ہی کھاتا ہوں، آنکھیں بند کر کے تو کوئی نہیں کھاتا۔ پھر وہی بات کہ ہم سطحی چیزوں پہ اٹک گئے، دیکھ کر کھائے تو ہر انسان کہتا ہے ہاں میں تو دیکھ کر کھاتا ہوں۔ بھائی بھینس بھی دیکھ کر کھاتی ہے، کتا بھی دیکھ کر کھاتا ہے، بلی بھی دیکھ کر کھاتی ہے۔ اگر دیکھ کر نہیں کھاؤ گے تو منہ میں کیسے ڈالو گے؟ آنکھیں کھلی ہے تو کھا رہے۔ لیکن یہ دیکھنا بصیرت، ایک بصارت ایک بصیرت، صرف دیکھنا نہیں، بصیرت والا دیکھنا کہ دیکھو یہ کھانا آیا کہاں سے ہے، بنانے والا کون ہے، پاک بھی تھا کہ نہیں تھا۔ آج کا جوان ہوٹل پہ جاتا ہے، مچھلیاں کھاتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کہ نہیں مولانا میں نے پوچھا تھا چھلکے والی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بصیرت نہیں ہے نا تم میں۔ اچھا اسی تیل میں وہ حرام مچھلی بھی بنا رہا ہے، اسی تیل میں حلال بھی بنا رہا ہے، اس نے تو ناخالص کر دیا۔ اب حرام تیل میں جب حرام مچھلی بنے گی تو تیل بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ آپ کے لیے خاص تیل تو بدلے گا نہیں کہ بھائی یہ شیعہ ہے، اس کو طہارت کی بڑی فکر ہوتی ہے تو نیا تیل لاؤ اور نئی تھیلی لاؤ اور بناؤ۔ اس کا بصیرت اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کی دعا ہے، خدا مجھے حرام سے بھی بچا، لقمہ شبہ ناک سے بھی بچا۔ وہ لقمہ جس میں شک آئے اس میں بچا۔ مولانا زندگی تو بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، پھر میں ہوٹل پہ کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ بھئی ہوٹل کی پرواہ ہے یا جنت کی پرواہ ہے؟